کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل، یعنی کہ جمہوریت لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں میں سے ہوتی ہے۔ آج ہم اس پہ اپنا ویلاگ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے؟ کیا اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک مل رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہے، یا صرف اس ملک میں نام کی جمہوریت ہے، اشرافیہ کے لیے ہی تمام مراد ہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ جو جمہوری نظام ہے اس کے تانے بانے جا کر برطانوی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس سے جا کر ملتے ہیں، اور اس نظام میں لوگ اپنے منتخب نمائندے الیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت جو ہے وہ بناتے ہیں، اور پھر اس نظام کے تحت لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں کسی دور میں بھی جمہوریت تو رہی ہے، بہت عرصہ جمہوریت رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں بھی جمہوریت رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کے سائے تلے بھی جمہوریت رہی ہے، لیکن کسی دور میں بھی عوام کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پہ پاکستان میں لوگوں کو ووٹ کے حد تک تو استعمال کیا جاتا ہے، جب ووٹ لینے کا وقت ہو، الیکشن کا وقت ہو، ریلیاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب بھی جمہوری حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پاکستان میں جمہوریت کے ثمرات آج تک عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے۔ عام آدمی آج بھی 1947 سے لے کر 2025 تک عام آدمی آج بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، مسائل کے گرداب میں دسا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ آج آٹے کی قیمت کہاں پر ہے، چینی کی قیمت کہاں پر ہے، ڈالڈا کی قیمت کہاں پر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک پہنچ چکی ہے، 280 پلس 285 پلس جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے ایک جمہوری حکومت میں۔ اکثر جو ہے جب ہم اپنے بڑے جو بزرگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایوب خان کا دور اچھا تھا، صدر ضیاء الحق کا دور اچھا تھا۔ ہمیں بزرگوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ کہا کہ ایوب خان کے دور میں 4 آنے چینی مہنگی ہوئی یا 8 آنے چینی مہنگی ہوئی، تو پھر احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے بعد ایوب خان کو کے متعلق جب نازیبا گفتگو کی گئی تو ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کا دور اچھا تھا، مہنگائی کنٹرول تھی، لیکن جب 1985 سے جب جمہوری حکومتوں کا آغاز ہوا تو اس کے بعد چیزیں مہنگی ہونے لگیں، اور پیٹرول کہاں تک پہنچ گیا، دیگر اشیاء ضروریہ کہاں تک پہنچ گئی۔ موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ مہنگائی میں کمی کی جائے گی۔ بہت سارے دعوے اور اعلانات کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر کہ مہنگائی میں اتنی کمی ہو گئی، اتنی کمی ہو گئی، اتنی کمی ہو گئی، لیکن 2018 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چیزیں جو ہیں وہ مسلسل مہنگی ہو رہی ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں 650 سے 700 روپے 2013 سے 18 تک آٹا تھا۔ پھر عمران خان کے دور میں یہ آٹا جو ہے یہ 1300، 1350، 1400 تک پہنچا، اور پھر جب عمران خان کو ووٹ اپنو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، ان کو گورنمنٹ چینج ہوئی تو نئی گورنمنٹ کے دور میں یہ آٹا 3400 روپے 20 کلو تک پہنچا۔ چینی کہاں تک پہنچی، ڈالڈا کہاں تک پہنچا، چیزوں کی قیمتیں جو وہ آسمان تک سے باتیں کرنے لگیں۔ اور پھر الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد یہ گورنمنٹ آئی۔ اس گورنمنٹ نے اب کریڈٹ لینا شروع کر کیا ہے، کئی دفعہ انہوں نے کریڈٹ لیا ہے، اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے اشتہارات لگائے گئے ہیں جی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا اس گورنمنٹ سے کہ آٹے کی قیمت 3400 روپے تک 1300 سے 1350 سے لے کر گیا کون ہے، ڈالڈے کی قیمت کس نے بڑھائی، چینی کی قیمتیں کس نے بڑھائیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ پہلے قیمتیں بڑھائی گئیں اور اب ان میں اگر کمی آ رہی ہے تو پھر یہ کارنامہ تو نہ ہوا، آپ نے پہلے قیمتیں بڑھائی ہیں اتنی زیادہ کہ اب بھی آٹا آج کی ڈیٹ میں 2200 روپے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مل رہا ہے۔ چند دن پہلے تک اسی آٹے کی قیمت 1350 یا 1400 تھی، سیلاب آیا اور سیلاب کے بعد چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اس ملک کا اگر آپ سسٹم دیکھیں ہمارے ملک میں تو کہیں بھی خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو،
लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई प्रॉपर इकदामात नहीं किए जाते। गवर्नेंस नाम की चीज कहीं पे भी नहीं है। अगर गुड गवर्नेंस हो, कागजों में नहीं या इश्तेहारात में नहीं, गुड गवर्नेंस हो, तो फिर आपका प्राइस मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक्शन ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ले सकता है, फूड अथॉरिटीज बनी हुई है, ये लोग ले सकते हैं, एक आम इंस्पेक्टर ले सकता है। लेकिन इस मुल्क में अदारे तो बहुत ज्यादा बन चुके हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोई प्रॉपर इकदामात नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा सितम है। जमहूरियत की हम नफी करते हैं। जमहूरियत का मकसद ही यही है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। अगर एक बंदा टमाटर 250 रुपए किलो बेच रहा है तो फिर उस बेचने वाले का कसूर नहीं है, उस पे मामूर जो अदारे हैं, जो निगरान हैं, जो सुबह मजिस्ट्रेट जाकर मंडी में कीमतें तय करते हैं, अगर उससे वो ज्यादा बेच रहा है तो फिर हमारी गवर्नेंस का इशू है। और पाकिस्तान के चारों सूबों में इस वक्त जो है गवर्नेंस का एक बड़ा इशू है। आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तमाम शोबे जो है वहां पर महंगाई हो रही है। डॉक्टरों की फीस कहां तक पहुंच चुकी है, खाने पीने की चीजों की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं, सरिये सीमेंट की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं, ना जाने चीजें सस्ती क्या हुई हैं। मुझे तो नहीं पता कि कौन सी चीजें इस मुल्क में सस्ती हुई हैं, ये तो बात तय है। लोग कहते हैं कि एक दफा इस वतन अजीज में चीजों की कीमतों को पर लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं आती, फिर वो आगे ही जाती हैं। सरिया कहां से कहां पहुंचा, सीमेंट कहां से कहां पहुंचा। अब आम आदमी अगर घर बनाए तो किस तरह बनाएगा। आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, हाउसिंग इंडस्ट्री जो है, वो उसको बूम मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा बूम? 1500-1600 रुपए, 1400 या 1300 रुपए से ऊपर सीमेंट की बोरी है, सरिया किस तरह टन है, दीगर जो कंस्ट्रक्शन या तामीराती मटेरियल है वो कहां तक पहुंच चुका है। ये चीजें अरबाब इख्तियार को सोचना होंगी। जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, केपी की है या फेडरल गवर्नमेंट है, जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक लोगों के दिलों में सियासतदानों के लिए या हुकूमतों के लिए सच्चा प्यार नहीं होगा। लोग वैसे सोशल मीडिया पर आकर ये कहते हैं जी कि पेट्रोल अगर 1000 रुपए लीटर भी हो तो हम खान को सपोर्ट करेंगे। दूसरा कहता है पेट्रोल अगर 2000 रुपए लीटर हो तो फिर हम नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे। ये तो नौजवान लड़के कह सकते हैं, लेकिन पता उसी को होता है जिसकी जेब से पैसे जा रहे हों। और मुतवसत तबका, सफेद तो पोश तबके के लिए आज के दिन आज जीना 2 बार हो चुका है। हमारी वीडियो को जरूर शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।